ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। मिर्जा जेलमी एक जुमला आम तौर पे बोलता रहता है और इसने ये अपना स्लोगन और नारा बनाया हुआ है, ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई मिर्ज़ा वहाबी नहीं है और बाबी नहीं है, और क्या मिर्ज़ा जेलमी इल्मी और किताबी है? तो इस पर थोड़ी सी मुख्तसरन बात करेंगे, पहले वहाबी और बाबी होने पर, और उसके बाद इंशाल्लाह मैं दलाइल के साथ साबित करूंगा कि मिर्ज़ा जेलमी जो है वो फिल्मी कज़ाबी है। वो किस तरह, वो इंशाल्लाह आगे बात करते हैं। पहले ये समझे कि मिर्ज़ा जेलमी क्या वहाबी और बाबी नहीं? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वहाबी किसे कहते हैं, वहाबी की डेफिनेशन क्या है, वहाबी की तारीफ क्या है। तो वहाबी उसे कहते हैं जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को मानता है, उसको दुरुस्त समझता है, उसकी तारीफ व तौसीफ करता है, और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी जो फ़िरक़ा वहाबिया के बानी हैं उनकी तालीमात को सही समझता है, उसको वहाबी कहा जाता है। तो हम मिर्ज़ा जेलमी के नज़रियात को देखें और इसकी बाकायदा से इसके बयानात, इसके लेक्चर्स को देख लें। मिर्ज़ा जेलमी अपने कई बयानात और लेक्चर्स में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की तारीफ़ों के पूरे पूरे पुल बांध चुका है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को मुस्लिह, मुबल्लिग और मुजद्दिद, और इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की किताब किताबुत तौहीद को 24 कैरेट सोना करार दे चुका है। वो किताबुत तौहीद जिसके सफ़ा नंबर 361 पर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी जो फ़िरक़ा वहाबिया के बानी थे, उन्होंने जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और सैयदा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नाऊज़ बिल्लाह ताला मुशरिक करार दिया, और उन्होंने लिखा कि इन दोनों ने नाऊज़ बिल्लाह ताला शैतान की बात मान के शिर्क फिल इताअत का इर्तिकाब किया। उस मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की किताब, उसी किताब जिसमें आदम अलैहिस्सलाम को मुशरिक लिखा है, मिर्ज़ा जेलमी उसको 24 कैरेट सोना करार देता है और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को मुजद्दिद करार दे रहा है। अब भी अगर ये कहे कि मैं वहाबी नहीं हूं तो ये बात बिल्कुल झूठ और किज़ब पे मबनी है। मिर्ज़ा जेलमी वहाबी भी है, और जहां तक बात है बाबी की, तो मिर्ज़ा जेलमी बाबी भी है। अब ये बाबों की पार्टीशन करता है, उनको तकसीम कर देता है कि ये पुराने बाबे, नए बाबे, दरमियाने बाबे। अलबत्ता बाबों को ज़रूर मानता है, और अपने कई बयानात में बाबों को मानने के हवाले से अपने जो मुख्तलिफ इसने तजाद बयानी का जो ना मुजाहरा करते हुए बयानात दिए हैं। किसी जगह पे ये कहता है कि मैं पुराने बाबों को मानता हूँ, दरमियानों को नहीं मानता। किसी जगह पे ये कहता है कि मेरे तो बाबे वो हैं जो ये सामने पड़े हुए हैं, यानी किताबें जो कुतुब सित्ता पड़ी है ये मेरे बाबे हैं, 300 साल के अंदर अंदर जो हैं वो मेरे बाबे हैं। फिर एक जगह पे ये बयान दिया कि मेरे जो बाबे हैं वो तो खुलफाए राशिदीन हैं। फिर उसके बाद एक बयान दिया कि मेरा तो एक ही बाबा है और वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये सारे इसके क्लिप्स ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। हम सारी वीडियोस नहीं लगा सकते यूट्यूब की पॉलिसीज़ की वजह से, स्ट्राइक के और दीगर मसाइल भी हैं। ये सारी इसकी वीडियोस में इसकी स्टेटमेंट्स और बयानात इसके मौजूद हैं। कभी पुराने बाबे, मैं नए जो ना पुराने बाबों को मानता हूँ, मैं जो ना वो दरमियानों को नहीं मानता, सहाबाए किराम मेरे बाबे हैं, और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के हवाले से, और दावा ये करता है कि मैं बाबी नहीं हूँ, ना मैं वहाबी ना मैं बाबी। तो सिर्फ बाबों का इनकार है तो वो अहले सुन्नत व जमात के बाबे, और जिनको ये नहीं मानना चाहता उनको बाबे कह के उनका इनकार करता है। तो जहां तक बात है कि ये बाबी, तो ये बाबी है। इसका ये भी झूठ है कि मैं वहाबी नहीं हूं, और ये भी किज़ब और इसका झूठ है कि ये बाबी नहीं है। बाबी जरूर है। अभी लेटेस्ट जो इसने बयान दिया है उसमें इसने ये कहा कि मेरे ऊपर गामदी साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया कि मैं बाबों को नहीं मानता, क्योंकि गामदी साहब ने इसको ये कहा था कि किताबें जो है वो किताबें तो बाबों की लिखी हुई हैं। अगर तुम ये कहते हो कि मैं जो ना वो किताबों का खुदा और है और बाबों का खुदा और है, मैं किताबों को मानता हूँ बाबों को नहीं मानता, तो जो किताबें तुम पढ़ते हो, किताबों के हवाले देते हो, ये किताबें बाबों ने तो लिखी हैं। इन बाबों को माने बगैर किताबों को तुम कैसे मानते हो? और किताबों की तो ऑथेंटिसिटी बाकी नहीं रहती। तो उसका जवाब देने के लिए फिर वो मिर्ज़ा ये कहता है कि गामदी साहब को पता है कि मैं किन बाबों को क्रिटिसाइज करता हूँ। गामदी साहब को भी पता है उन बाबों को जिनका ईमान भी गामदी साहब के नज़दीक मशकूक है। यानी मुराद इससे ये कि सूफिया जो ना वो ये सूफिया वाले जो बाबे हैं ना, मैं इन बाबों का इनकार करता हूं। तो इसका साफ मतलब ये है कि बाबों को मानता है। हाल बताइए कि हमारे बाबे, उनका इनकार करने के लिए कहता है कि
نام وہابی نام بابی، بابوں کو البتہ ضرور مانتا، تو اس کا یہ کہنا کہ نام وہابی نام بابی یہ بالکل کذب اور صریح جھوٹ، اور اس کا جو نا وہ بالکل جھوٹا دعویٰ ہے۔ اور جہاں تک بات ہے علمی کتابی ہونے کی کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو مرزا جیلمی علمی کتابی کم ہے اور فلمی کذابی زیادہ ہے۔ کئی اس کے بیانات اور لیکچرز موجود ہیں جن میں مرزا جیلمی نے کتابوں کا حوالہ دینے کی بجائے فلموں کا حوالہ پیش کیا ہے، فلم کو مستند بنا کے پیش کر رہا ہے کہ یہ واقعہ اور یہ بات جو ہے فلاں فلم میں اس طریقے سے اس کو فلمایا گیا ہے۔ سیدنا زید ابن ارقم سابقون الاولون میں سے ہیں، یہ دار ارقم ان کا تھا۔ وہ عمر سیریز میں بھی آپ دیکھ لیں، مکہ شریف میں ایک گھر تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، حرم میں تو کافر نہیں آنے دیتے تھے۔ وہ اس طرح کہ ایک جگہ پہ مرزا جیلمی نے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کرواتے ہوئے یہ کہا ہے کہ زید بن ارقم یہ سابقون اولون صحابہ میں سے ہیں، اور دار ارقم انہی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا جو کہ عمر سیریز فلم میں فلمایا گیا ہے کہ دار ارقم زید بن ارقم صحابی کا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدنی خزرجی انصاری صحابی ہیں اور چھوٹی عمر کے صحابہ میں سے تھے، سابقون اولون میں سے ان کا شمار مرزا جیلمی کر رہا ہے، اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ دار ارقم زید بن ارقم صحابی کا گھر تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دار ارقم مکہ شریف میں تھا اور یہ گھر تھا ارقم بن ابی ارقم المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فلم کا حوالہ دے کے دار ارقم زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ثابت کیا، اور کتاب کیا کہتی ہے؟ یہ معرفت الصحابہ امام ابو نعیم الاصفہانی کی، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 293 اور ترجمہ نمبر ہے 200۔ الارقم بن ابی الارقم المخزومی، ارقم بن ابی ارقم المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں امام ابو نعیم الاصفہانی المتوفیٰ 430 ہجری وہ لکھتے ہیں وَهُوَ الَّذِي اسْتَخْفَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فی دارہ بمکہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا مکہ شریف میں۔ وَيُعْرَفُ الْيَوْمُ بِدَارِ الْخَیزران فی اسفل الصفا، اور ان کا گھر جو دار ارقم تھا آج دار خیزران کے نام سے معروف ہے، جو کہ کوہ صفا سے نچلی جگہ پہ ہے۔ حین اسلم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، جہاں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، فتکاملوا 40 رجلا، اور وہاں 40 مسلمانوں کی تعداد مکمل ہوئی۔ 40 کی تعداد میں مسلمان جب ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر، تو انہی کے گھر میں حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، جس کو اس وقت دار ارقم کہا جاتا تھا اور آج اس کو دار خیزران کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو ارقم بن ابی ارقم ہے، ان کا ہے گھر دار ارقم، اور مرزا جیلمی نے فلم کا حوالہ دے کے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ دار ارقم زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ تو یہ مرزا جیلمی اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ فلمی کذابی ہے، علمی کتابی نہیں ہے۔ پھر ایک جگہ پہ اس نے فلم کا دوسرا حوالہ پیش کیا، اور یہ مختار ثقفی جو ہیں ان کے جو والد ہیں اچھا ابو عبیدہ، وہ صحابی ہیں۔ اچھا یہ بات ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے۔ ابو عبیدہ ثقفی یہ جنگ قادسیہ سے پہلے جو بڑا مارکا ہوا تھا رشین اس کے ساتھ پرشین امپائر کے ساتھ، اس میں لیڈر تھے مسلمانوں کے وہ ابو عبیدہ ثقفی۔ بالکل، وہ تو غسل شہادت کر کے میدان عمل میں اترا کرتے تھے اور شہید ہوئے تھے، اور یہ ہاتھی کے نیچے آ کے، اور یہ سین عمر سیریز کے اندر فلمایا ہے قطر والوں نے۔ مختار بن ابی عبید الثقفی کا تعارف کرواتے ہوئے اور اس کے فضائل بیان کرنے کے لیے کہ مختار بن ابی عبید الثقفی یہ ابو عبیدہ ثقفی صحابی کا بیٹا ہے، کہتا ابو عبیدہ ثقفی صحابی کا بیٹا ہے، اور یہ ابو عبیدہ ثقفی وہ صحابی ہیں جن کو عمر سیریز فلم میں فلمایا گیا ہے کہ ہاتھی کے پاؤں کے نیچے آ کے جو شہید ہو گئے تھے۔ کون؟ ابو عبیدہ الثقفی صحابی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مرزا جیلمی حوالہ پیش کرتا کہ فلاں کتاب میں مستند حوالہ یہ موجود ہے اور لکھا گیا ہے کہ یہ ابو عبید الثقفی یہ صحابی رسول ہیں،
اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ ایک تو اس نے نام کا ابو عبیدہ، جبکہ صحیح نام ہے ابو عبید بن مسعود الثقفی، ابو عبیدہ کی جگہ پہ ابو عبید۔ اور جہاں تک بات ہے ابو عبید بن مسعود الثقفی کے صحابی رسول ہونے کی، مرزا جیلمی کو کتاب سے حوالہ پیش کرنا چاہیے تھا، کتاب کا حوالہ نہیں، حوالہ کس کا؟ فلم کا حوالہ پیش کر رہا ہے۔ اب کتاب کیا کہتی ہے؟ یہ کتاب ہے البدایہ والنہایہ، حافظ ابن کثیر کی، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 319 پر حافظ ابن کثیر نے مختار بن ابی عبید الثقفی کا تعارف کرواتے ہوئے لکھا ہے کہ اسلم ابوہ فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مختار بن ابی عبید الثقفی کے والد ابو عبید الثقفی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں اسلام لائے، ولم یراہ، لیکن انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کی، لم یراہ، حضور کو انہوں نے نہیں دیکھا، فلہذا لم یذکرہ اکثر الناس فی الصحابہ، اس لیے اکثر لوگوں نے، یعنی اکثر علماء نے، اکثر اہل سیر نے ان کو صحابہ میں شامل نہیں کیا، ان کا صحابہ میں ذکر نہیں کیا۔ اگرچہ بعض کتابوں میں ابو عبید بن مسعود الثقفی کا ذکر صحابہ میں شامل کیا گیا ہے، یہ بات تو کنفرم ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث اور کوئی روایت نہیں کی۔ البتہ جہاں تک تعلق ہے ان کے صحابی ہونے کا، تو حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اکثر علماء نے ان کا ذکر صحابہ میں نہیں کیا، اگرچہ بعض نے ان کا ذکر کیا ہے، لیکن بہرحال مرزا جیلمی نے اس پر کوئی حوالہ پیش نہیں کیا۔ سورہ ہود میں زیادہ ڈیٹیل آتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے، اللہ کی وحی سے بنی۔ آپ ایک فلم ہالی ووڈ کی دیکھ لیں نوحہ، اس میں انہوں نے بتائی ہے کشتی کیسے بنی ہے، راتوں رات درخت اگے ہیں، ان کے پھٹے تیار ہوئے ہیں، معجزانہ طور پہ ہوا سب کچھ، اور یہ ایک دن میں کشتی نہیں بنی ہے، کئی مہینوں میں بنی ہے۔ وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ مذاق اڑاتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، تو اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید حاصل تھی، ٹھیک ہے، تو کشتی بن گئی۔ مرزا جیلمی کے فلمی قذابی ہونے کا تیسرا حوالہ، اس نے ایک لیکچر میں سیدنا نوح علیہ السلام کے حوالے سے تذکرہ کیا، اور اس میں ان کی کشتی کا ذکر کیا کہ نوح علیہ السلام نے کشتی کس طرح بنائی، اور حوالہ کس کا دیا ہے؟ حوالہ دیا ہے فلم کا، کہ ہالی ووڈ کی ایک فلم ہے نوحہ، آپ اس کو دیکھ لیں، اس میں پورا دکھایا گیا کہ کس طرح سے کشتی تیار ہوئی ہے، کس طرح راتوں رات درخت اگے ہیں اور پھٹے چرے ہیں اور کشتی تیار ہوگی، اور اسی منٹ کے اندر دوبارہ اس نے بیان کیا کہ وہ کشتی تیار کرتے ہوئے انہیں کئی مہینے لگ گئے تھے۔ اب یہ جو فلم کا حوالہ پیش کر کے اس نے یہ کہا کہ راتوں رات درخت اگے ہیں اور پھٹے چر گئے ہیں، اس کا حوالہ یہ کہاں ہے؟ یہ کسی کتاب میں اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے، نہ کسی کتاب کا اس نے حوالہ پیش کیا ہے۔ حوالہ پیش کیا ہے ہالی ووڈ کی فلم کا، نوحہ کا، اس فلم میں ایسا دکھایا گیا، اور دعویٰ ہے علمی کتابی ہونے کا۔ اب کتاب کیا کہتی ہے، کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، تو اس سلسلہ میں تفاسیر کے میں آپ کے سامنے حوالے پیش کرتا ہوں۔ یہ کتاب ہے تفسیر الخازن، اس میں علامہ علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم خازن نے سورہ ہود کی آیت نمبر 38 نمبر آیت کے تحت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول نقل کیا ہے، وقال ابن عباس اتخذ نوح السفینۃ فی سنتین۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام ابن خازن نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کشتی 2 سال میں تیار فرمائی، اور کعب بن احبار کے حوالے سے تفاسیر میں ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 3 سال میں کشتی تیار فرمائی، 2 سال میں یا 3 سال میں، یہ تفاسیر میں ملتا ہے، تفسیر قرطبی، تفسیر سالبی اور تفسیر خازن وغیرہ میں۔ اور مرزا جیلمی نے راتوں رات درخت اگائے اور راتوں رات پھٹے چیرے اور کشتی تیار کر دی۔ ہالی ووڈ کی جو فلم ہے نوحہ، اس کا حوالہ دے کے ثابت کیا ہے، اور دعویٰ کرتا ہے میں ہوں مسلم، علمی کتاب بھی، اور حوالے کن کے پیش کرتا ہے؟ فلموں کے۔ تو اس اعتبار سے مرزا جیلمی جو ہے وہ فلمی قذابی ہے، علمی کتابی نہیں ہے۔